بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں UAE اردو نیوز اور میں ہوں ستار لغاری۔ خبروں کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ، اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل کے آئیکن کے اوپر بھی کلک کر دیجئے۔ اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ افغانستان میں شدید سیلاب سے 300 افراد ہلاک اور ہزاروں بے گھر ہو گئے۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ افغانستان میں انسانی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر سیلاب سے کم از کم 300 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کی رپورٹ کے مطابق بدخشاں، غور، بغلان اور ہرات کے تمام صوبوں میں شدید سیلاب کی تباہ کاریوں سے تقریباً 200 سے زائد گھر بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ سیلاب سے ہونے والی وسیع پیمانے پر تباہی کے بعد ہزاروں مزید افراد کو انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق افغان باشندے انسانی بحران کا شکار ہیں اور انہیں دنیا کے سب سے بڑے انسانی بحران کا سامنا ہے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ BJP انتخابات جیتنے کے لیے پاکستان کا نام استعمال کرنے کی محتاج ہو گئی۔ اب اس خبر کی تفصیلات کے مطابق تمام کوششوں کے ناکام ہونے کے بعد BJP نے پاکستان اور مسلمان مخالف بیانیے کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ انتخابی مہم کے دوران پاکستان کے خلاف زہر اگل کر BJP ووٹر کو متاثر کرتی ہے اور لوک سبھا میں نشستیں یقینی بنا لیتی ہیں۔ بھارت کے حالیہ انتخابات میں مودی سرکار نے پاکستان کے خلاف جارحانہ موقف اختیار کیا اور اپنی ہر تقریر میں بے بنیاد الزام کے ساتھ ساتھ دھمکیوں کا بھی استعمال کیا۔ حال ہی میں اپوزیشن جماعتیں کانگریس کے لیڈر منی شکر آئر نے اپنی تقریر میں مودی کی مخالفت کرتے ہوئے پاکستان کے حق میں تقریر کی۔ منی شکر آئر نے کہا کہ بھارت کو پاکستان کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ خود مختار ریاست پاکستان ایٹمی طاقت کا حامل ہے۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مودی نے کانگریس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور پاکستان کے خلاف پوری تقریر کر ڈالی۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ سعودی عرب کے پانیوں میں مملکت اور متعدد برادر ممالک کی مسلح افواج کی مشقیں اختتام پذیر۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ ان مشقوں میں سعودی عرب، مصر، اردن، یمن اور جیبوتی کی مسلح افواج نے حصہ لیا۔ مصری فوج کے ترجمان نے کہا کہ یہ سرگرمیاں دوست اور برادر ممالک کے ساتھ مصری مسلح افواج کے مشترکہ تربیتی منصوبے کے دائرہ کار میں آتی ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ اس ٹریننگ میں تمام شریک عناصر کے درمیان مشترکہ ملٹری ایکشن تصورات کو یکجا کرنے کے لیے بہت سے لیکچر کا انعقاد، نیز اسپیڈ بوٹ حملوں کا مقابلہ کرنے کی تربیت کے علاوہ مختلف بحری جہازوں کے فار مشنوں کو نافذ کرنے اور شریک ممالک کی افواج کے درمیان ہم آہنگی پر توجہ دی گئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مشقوں کے آخری مراحل میں فضائی کارکن کی جانب سے فائرنگ کی تیاری کے تناظر میں ساحلی جزیرے میں سے ایک پر حملہ کرنے کا عملی مظاہرہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ فورسز کو فضائی مدد کی فراہمی، جاسوسی، ساحل کی حفاظت، سمندری طوفانوں میں افواج کی امدادی مشن اور سمندر میں افواج کی ہنگامی پیش قدمی کی تربیت بھی دی گئی۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ فرینڈلی فائرنگ میں 5 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد رفح میں آپریشن کے لیے مزید کما کروانا۔ یہ جو فائرنگ ہوئی یہ اسرائیلی فوجیوں کی آپس میں فرینڈلی فائرنگ سے 5 فوجی ہلاک ہوئے۔ اس کی تفصیل میں آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ اسرائیلی اخبار ٹائم آف اسرائیل نے جمعرات کو خبر دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے 162ویں ڈویژن میں شمولیت کے لیے جنوبی غزہ کی پٹی میں رفح میں ایک اضافی بٹالین فوج بھیجی ہے۔ یہ فوج مشرقی رفح میں جاری اسرائیلی فوجی آپریشن میں حصہ لے گی جو اس ماہ سے وہاں کارروائی کر رہی ہے۔ اخبار نے کہا یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب توقع ہے کہ اسرائیلی حکومت رفح پر فوجی حملے کو وسعت دینے پر رضامند ہو گئی ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں اعلان کیا تھا کہ اس کے 5 فوجی شمالی غزہ کی پٹی میں مارے گئے۔ عبرانی اخبار کے مطابق فوج کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ روز اسرائیل اس کے فوجیوں کی فرینڈلی فائرنگ سے کم 5 فوجی ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے 3 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اسرائیلی اخبار ہارٹرز نے یہ بھی اطلاع دی کہ 5 فوجی ٹینک کی فائرنگ سے مارے گئے۔ ان کی موت کے حالات کے بارے میں کوئی اور تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ اسرائیل نے گزشتہ اکتوبر سے محصور غزہ کی پٹی کے خلاف جوابی فوجی مہم شروع کر رکھی ہے۔ دوستو یہ تو تھیں کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوستوں سے شیئر کری ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔